بار پھر حوا کی بیٹی کو غیرت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کبیر والا کے نواحی علاقے نندپور میں سائمہ نامی لڑکی اپنے علاقے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اپنی پسند کا اظہار جب اس نے اپنی ماں نسرین کے ساتھ کیا تو ماں اپنی بیٹی کا رشتہ وہیں کرنے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن جب یہ بات سائمہ کے باپ طالب حسین اور بھائی کاشف کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے رشتہ دار رب نواز کے ساتھ مل کر سائمہ اور نسرین کو گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاشیں پنکھے کے ساتھ لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا۔ ڈرامہ بے نقاب ہونے پر طالب حسین اور کاشف نے موقف اختیار کیا کہ ہماری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کر دیں جہاں پہلے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہماری غیرت جاگ اٹھی اور ہم نے ان کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ نسرین مائی تے سائمہ مائی جو اس طرح کی غیرت دے پیچھے اساں ماریاں اسی ویکھیا گواٹیاں دے نال نزاکت علی منڈا سے سائمہ نے اودے نال بول چال سی بابا دی کاشف تے میں نے دعا نے گلا دبا کر مار دیتیاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی غیرت ہے جس نے ایک نامحرم کو اجازت دی کہ اپنی ماں اور بہن کو گلا دبا کر قتل کرنے میں معاونت کرے؟ یقیناً یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے لیے غیرت کا لفظ استعمال کرنا ایسے غیرت مندوں کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ قانون کی حکمرانی، مہذب معاشرے میں خواتین کے ساتھ ظلم اور ہمارا مذہب پسند کی شادی پر کیا کہتا ہے، اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میں ان باتوں کو کہہ کے عاجز بھی آ گیا ہوں، تھک بھی گیا ہوں، اور مجھے اپنی ہار جو ہے نا وہ بھی سامنے صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے لگتا تھا ایک زمانے میں کہ جب انسان حق کی بات بولے گا تو وہ سنی جائے گی۔ اب مجھے اس بات کا یقین کامل ہو چلا ہے کہ حق کی بات کسی نے نہیں سننی۔ پتہ نہیں کیوں اس ملک میں مجھے لگتا ہے ریاست ناکام ہے، ممبر بھی ناکام ہے، لیکن بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک استاد کے، کیا اس چیز کا غم منانے کی مجھے اجازت ہوگی کہ میں اگلی نسل کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کیا ایسے ہی لوگ میری بیٹی کے ساتھ بھی کریں گے؟ کیا ایسے ہی لوگ میرے بیٹے بھی بنیں گے جو اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہ کر سکیں؟ یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوا، لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہے کیوں؟ قانون اس کے ساتھ کہاں تک چلے گا؟ پولیس اس میں کیا رائے دے گی؟ علماء اکرام کیا کہیں گے؟ مہمان ہمارے ساتھ ہیں، احتشام بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ کی طرح، اور آج احتشام جو ہے وہ خاص طور پہ لال ٹائی لگا کر آئے ہیں، اس لیے تاکہ ہم دیکھیں اور ہم کہیں کہ احتشام آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں مالا۔ محمود صاحب ہیں، چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ سر السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور آج نہ آپ نے، چشتی صاحب میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج آپ نے کوئی مجھے وہ روایت نہیں سنانی جو کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنی ہو اور اس پہ نہ کبھی میں نے عمل کیا ہو، نہ احتشام نے کرنا ہے، نہ آپ نے کبھی کیا ہو، سارا معاشرہ اس کے خلاف جا رہا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی، ان کی زوجاؤں کی، اپنی ماؤں کی مثالیں دے دے کے، رو پیٹ کے وہی ڈبڈبے بجا رہے ہیں، اور بیٹیاں ہماری صرف قتل نہیں ہو رہی۔ اگر وہ لڑکی صرف قتل ہو جاتی نا، میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں یہ بھی جرم کم تھا۔ اس کو قتل کیا، کنہوں نے کیا؟ اس سے بڑا قتل ہے۔ پھر قتل کرنے کے بعد اس قتل کو چھپانے کے لیے پھر کیا کیا؟ یہ اس سے بڑا زوال ہے۔ یہ زوال اس معاشرے میں جس ترتیب سے، جس گھراؤ میں، جس گندگی میں، جس غلاظت میں گرتا چلا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا جواب دو۔ ہو سکتا ہے اس کا بعد کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں عالیہ بہن، شاید وہ دے سکیں، سعید سیال ہیں ایس ایچ او کبیر والا کے، شاید وہ دے سکیں، لیکن بات کی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں راؤ امجد سے۔ راؤ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، آپ ان لوگوں سے بھی ملے جن لوگوں نے کام کیا۔ مجھے بتائیے کہ یہ سب لوگ جو ہیں، یہ کہانی مجھے پہلے سنائیے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا ہم نے سنایا پیکج میں؟ اس کا پیش منظر، پس منظر کیا ہے، اور اب تک یہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہے؟ واقعی کچھ سزا ہو بھی سکتی ہے، یا یہ باغیرت لوگ پھر معاف ہو جائیں گے؟ بلال صاحب، یہ 4 فروری کا واقعہ ہے۔ صبح 7 سے 8 بجے پولیس کو اطلاع ملتی ہے، اس کے بھائی کی طرف سے، سائمہ کی، مقتولہ سائمہ کے بھائی کی طرف سے اطلاع ملتی ہے کہ میری بہن اور میری ماں نے خودکشی کر لی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ رکنا ذرا راؤ، ایک سیکنڈ مجھے رکنا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، اس میں یہ غیرت میں نہیں آتا کہ انسان سچا بھی ہو، سچ بولے کہ میں نے مار دیا ہے؟
یہ تو یہاں پہ کبیروالا کی طرف تو ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایک اچھا کام ہوا کہ پولیس مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، ورنہ بلال صاحب بھائی قتل کرتا تو والد مدعی بنتا ہے، اور والد قتل کرتا تو بھائی مدعی بنتا ہے، اور ٹھیک 2 مہینے بعد کیس وائنڈ ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے پولیس کو کیا کہا کہ لڑکی نے پھانسی لے لی، پولیس موقع پر رانا معصوم ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی کبیروالا اور ہومی سائٹ کرائم سین سب موقع پہ پہنچے۔ وہاں پہ جب انہوں نے سین دیکھا کہ یہ خودکشی تو لگتی نہیں ہے، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا پولیس نے، اور شام کو پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری طرف سائمہ کے والد اور ورثا جو تھے، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ یہ تو جی ہم غریب لوگ ہیں، ہماری سائمہ کو اغوا کیا تھا نزاکت نامی لڑکے نے، اس نے ریپ کیا تھا، اس وجہ سے دل برداشتہ ہو کے ماں بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ تو اس وقت پریشر تھا، پولیس نے ایک مقدمہ ان پہ نزاکت اور اس کا کوئی کسی دوست پہ بھی اغوا کا یا ریپ کا اندراج کر لیا اسی دن، ساتھ ہی اس کے جو نامعلوم افراد کے خلاف یہ 302 کی ایف آئی آر۔ اس میں سائمہ اور نسرین دونوں کے اوپر دونوں مر گئی ہیں؟ جی جی، یہ سائمہ کی والدہ 45 سالہ نسرین تھی وہ، اور سائمہ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز ملی تھی ایک کمرے سے نا، چارپائی سے، اور گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی تھی۔ جب پولیس پہنچی تو ورثا نے بتایا کہ جی انہوں نے شتیر کے ساتھ کمرے میں لٹک کے خودکشی کی ہے، اور ہم نے انہیں نیچے اتار لیا ہے۔ تو یہ نسرین کو کیوں مارا؟ یہ نسرین ایکچوئل جو ہماری علاقے میں بات ہوئی ہے، فون جو ہے لائن وہ کٹ گئی۔ یہ کمال بات ہے تشام، یہ ذرا اس بات پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ قتل ہو رہا ہے غیرت کے نام پہ۔ چلیے اگر یہ مان بھی لیا جائے غیرت جو ہے وہ اتنی جاگ گئی کہ میری بہن جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی کیوں کہہ سکتی ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ وہ بندہ بول بھی جھوٹ رہا ہے؟ یہ جو ہمارے علاقے نا جہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو غیرت اور جہالت میں فرق نہیں پتا۔ یہ جہالت کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو غیرت کے نام پہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ بلال بھائی یہاں پہ تو پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے غیرت کے نام پہ قتل کیا تو بیٹے نے بعد میں اسے معاف کر دیا، وارث بن کے اس بچی کا جس کو قتل کیا گیا، یا پھر بیٹے نے کیا تو باپ نے کر دیا۔ لیکن اس کو پہلی دفعہ پریونٹ کرنے کے لیے 2004 میں قانون آیا، تعزیرات پاکستان میں ایک ایڈیشن آئی، امینڈمنٹ آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر غیرت کے نام پہ آنر کلنگ ہوگی تو اس کا نام آنر کلنگ کس نے رکھا ہے؟ غیرت کے نام پہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے قتل کر دیا، تو کوئی تو ٹرم دینی تو اس وجہ سے اس کو آنر کلنگ رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہی کہا جاتا ہے جہاں پہ بھی اس وجہ سے کسی بچی کو قتل کر دیا جائے۔ تو 2004 میں کہا گیا کہ اگر غیرت کے نام پر کوئی قتل کرے گا اور باقی گھر والے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اسے سزا ہوگی، ٹھیک، اور وہ سزا جو ہے وہ 14 سال سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن 2016 میں پھر دوبارہ امینڈمنٹ آئی اور کہا گیا کہ وہ سزا لائف امپریزنمنٹ یعنی عمر قید سے کم۔ عمر قید سے مطلب واقعی عمر قید ہوتی ہے یا کچھ سال؟ عمر قید سے مطلب 17-18 سال میں وہ قید پوری ہو جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ عمر قید جو ہوتی ہے وہ 17 سے 18 سال میں آج کل کے جیل مینول کے مطابق پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ قوانین آنے کے باوجود ان واقعات میں کمی نہیں ہو رہی۔ آپ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، باقی ٹیلی ویژن چینلز اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں، واقعات بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے جرائم ہوتے، تو قانون ہو تو پھر بھی جرم ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ قانون کا نفاذ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ تعلیم نہیں دی جا رہی، کیونکہ جہالت نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ علم کے فوارے لگانے پڑیں گے اس معاشرے میں جس طرح سے جہالت میں ڈوبا پڑا ہے یہ معاشرہ۔ علم کے فوارے لگانے پڑیں گے، اور یہ فوارے لگائے گا کون؟ یہ سعید سیال سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سعید بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑی سی اپنی تفتیش بتائیے گا کہ آپ اس واقعے تک پہنچے کیسے، اور اب یہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی، اور آئندہ ہم کیا توقع کریں؟ کل میں دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ حضور یہ بات آپ کو کتنی مناسب لگتی ہے کہ ایک بیٹی ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، اور تیسرا شخص جو ہے غیرت کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، تیسرا شخص بیچ میں جو نامحرم ہے ان دونوں کا، وہ ساتھ قتل میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ مان بھی گیا کہ ماں کو مارنے میں میں قتل میں شامل تھا۔ دیکھیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے کہ میں اسلام سے بات اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں تصور غیرت اور قتل جو ہے نا، غیرت کے نام پر قتل کا کوئی جواز
کسی مقام پر بھی موجود نہیں ہے. یہ ذرا پھر سے کہیے گا, یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے. اسلام میں غیرت کے نام پر قتل کرنے کا جواز کسی طرح سے بھی موجود نہیں. تو ہماری اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ حالت غیر میں دیکھا ہے, میری غیرت گوارا نہیں کر رہی, کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو اسے قتل کرے. کیا تیری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے؟ کیا بات کی ہے, کیا تیری یہ ذرا پھر سے سنائیے گا. واہ واہ یار, کیا بات کی ہے. کہ ایک صحابی آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے اپنی بیوی کو حالت غیر میں ایسی حالت میں دیکھا کہ مجھے غیرت آئی, میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو اسے قتل کرے غیرت کے نام پر. کیا تیری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے؟ فرمایا تجھے کوئی حق حاصل نہیں. اسلام کے اندر کہیں بھی کسی طرح بھی کسی مقام پر بھی غیرت کے نام پر قتل کا کوئی جواز نہیں ہے. اور آپ ائمہ اربعہ کی ساری فقہ کو دیکھ لیں اور جو ہے ہماری جو ہے وہ احادیث و روایات کو دیکھ لیں. ایسا نہیں چاہیے کہ علماء کرام کو اس لفظ کے استعمال پہ ہی ایک اعتراض اٹھانا چاہیے تھا کہ جناب کمال آپ بات کرتے ہیں, آپ اسلام کا پردہ لیتے ہیں, اسلام کا آپ شیل لیتے ہیں, اور آپ نام وہ استعمال کر رہے ہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ صرف منع فرمایا بلکہ طنز کیا کہ تمہاری غیرت اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی ہے. آپ اس بات میں جو عاجز رہ گئے نا, میں مثال کے طور پہ میری یہ مجبوری ہے کہ میں غیرت کے ساتھ بے کا لفظ نہیں لگا سکتا. وہ کہیں گے جناب یہ لفظ بہت والہانہ طور پہ فاؤل لینگویج ہو گیا, لیکن وہ جو خاتون کو اس نے دیکھا تھا, اس نے مبینہ طور پہ نہیں, اس نے شہادت دی تھی کہ میں نے اپنی عورت کو کسی آدمی کے ساتھ اس عمل میں دیکھا ہے, میں نے الفاظ کو چھپا کے. اب اس کے باوجود, دیکھنے کے باوجود, گواہی دینے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو کہا تیری غیرت اللہ اور رسول سے بڑی ہے. جو حساب لے گا وہ اللہ لے سکتا ہے اور اس کا رسول لے سکتا ہے, اور اس کے لیے حدود بھی جو طریقہ کار حدود جیسے کہ قانون, شریعت میں جو قانون ہے اس کے مطابق آپ قاضی کے پاس جائیں, جو برڈن آف پروف ہے اس کو ثابت کریں اور ان کو سزا دلوائیں جو بھی اسلام کے مطابق سزا ہے. اسلام یا کانسٹیٹیوشن دونوں چیزوں, لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں نہ تو اسلام کو دیکھا جا رہا ہے نہ آئین کو دیکھا, اور ہمارے معاشرے دونوں ہیں کیوں؟ ان کا ہونا اس لیے ہے کہ ریاست کو چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی؟ اسلام کی, قانون کی, اور آئین اسلامی کی. عالیہ برنی, بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. عالیہ برنی, یہ کمال بات ہے کہ جب ایک صحابی جاتا ہے رسول کے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیری غیرت جو ہے وہ اللہ اور رسول سے زیادہ بڑی ہے. اب اس کے اوپر باقی بحث ہے کہ اس پہ گواہان چاہیے, اگر وہ خود 4 دفعہ گواہی دے دے, یہ اس طرح کے معاملات الگ ہیں. لیکن ہم اسی بات کو جس سے رسول پاک نے منع فرمایا, دیکھیے میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ صرف تشبیہن کہہ رہا ہوں حضرت, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں کوئی نبی کی اور بات نہ مانوں اور اوپنلی نہ مانو, میرے پہ فتویٰ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ بات اوپنلی ہم نہ صرف کہ مان نہیں رہے, ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ڈھال جو دے رہے ہیں وہ اسلام کی, اللہ کی اور اللہ کے نبی کی دے رہے ہیں. ایک کمال معاشرہ ہے اسلامی جس میں ہم اپنے ہی ائمہ کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے نبی کے خلاف, اپنے رب کے خلاف, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں. یہ جو ادارہ ہے اس میں کتنے غیرت کے ایسے قوانین ہیں آپ کے ادارے میں جن کی وائلیشن میں خواتین یہاں پہ پناہ لینے آتی ہیں, اور وہ واقعی وکٹمز ہوتی ہیں یا صرف ایک پروٹوکول کے لیے آتی ہیں؟ نہیں بلال بھائی, عورت کی جو سب سے مظلوم ایک قسم آپ سمجھ لیں وہ یہ والی ہے, کیونکہ یہ وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہوتی ہیں جو میرے پاس شیلٹر میں آتی ہیں. ایک کیس جو میرے پاس ریسنٹلی آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بچی دھاڑو دھاڑ رو رہی تھی یہ کہہ کے کہ جس بھائی نے قتل کرنے کے لیے میرے اوپر گن تانی تھی یہ وہ بھائی تھا جس کو سالوں سال میں نے جانماز پہ بیٹھ کر اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھائی دے جو میری عصمت کی حفاظت کر سکے. اور اس بھائی نے, جس کی عمر صرف 13 سال ہوئی تھی, اپنے باپ کے کہنے پہ مجھ پر گن تانی تھی. اور باپ کا ایشو کیا تھا کہ جس نے خود اس بچی کو طلاق دلوائی تھی, اس نے اس لیے کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا تھا, اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم واپس اسی گھر میں جاؤ جس گھر سے تمہیں طلاق ہوئی ہے. تو وہ بچی جس وقت رو رہی تھی اور میں نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے, تو ہم نے سنا تو ہے کہ جسم کانپتا ہے, لیکن جب میں نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے تو اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کانپ رہی تھی, اور 2 منٹ کے اندر اندر میرا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے
किसी मुर्दे का जिस्म, इतनी ठंड उसके जिस्म की मेरे जिस्म में आ चुकी थी। और जब मैंने उस बच्ची को ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वो बेशक तुम्हारा बाप था या भाई था, लेकिन इस वक्त वो तुम्हारा दुश्मन है, तो उसने तब भी कहा कि मैं इस हालत में भी अपने बाप को या अपने भाई को बद्दुआ नहीं दे सकती। जिनकी जिंदगी की मैंने हिफाजत की दुआ की हो, उसको मैं बद्दुआ नहीं दे सकती। लेकिन मैं जहां तक बात करूं अभी इस केस की, यही तो वो बदतरीन सूरत है। हम हमेशा सुनते हैं कि बेहतरीन माएँ दो तो बेहतरीन कौम ले लो। मैं आज ये जुमला कहती हूं कि हमें बेहतरीन महरम रिश्ते दे दो, हमें बेहतरीन बाप दे दो, भाई दे दो, शौहर दे दो और बेटा दे दो। ये 4 महरम रिश्ते अगर बेहतरीन दे दो तो दुनिया का कोई मर्द हमारी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर हमारी औरत दुनिया को बताएगी कि पाकिस्तान की औरत एक मुसलमान औरत होती क्या है। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन हम मारे किससे जाते हैं? हम अपने ही महरम रिश्तों के हाथों मारे जाते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और हासिल गुफ्तगू, हम अपने ही महरम रिश्तों के हाथों मारे जाते हैं। शम, ये कभी बहन है, बड़ी बहन है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, छोटी बहन है माशाल्लाह। खुदा की कसम जान नहीं कुर्बान करने को जी जाता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल, ऐसा माशाल्लाह बहुत प्यारी। और वो बहनें जिन्होंने दुआएं मांगी हो, मन्नतें मांगी हो जी, और वही भाई उस पे पिस्तौल तान ले, सोच नहीं सकते ना। बिलाल भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो रोजाना अदालतों में जाता हूं ना, ये जो जहालत है ना, ये इसकी कई शक्लें हैं। ये गैरत के नाम पे कत्ल तो इस दी अल्टीमेट फॉर्म। इसके अलावा ये होता है कि कई दफ़ा ख़वातीन जब अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लेती हैं और चली जाती हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके घर वाले उनके अगवा का पर्चा दर्ज कराते हैं निकाह पे, ठीक है। और ये मैं जुमला कहूँ जो कि मौलवी साहब को अच्छा नहीं लगना, चिश्ती साहब को, सुन्नत रसूल पे उन्होंने FIR कटवा दी। सुन्नत की है ना पूरी, उसने निकाह की है, झूठी FIR वो भी। और रोजाना की तादाद में हाई कोर्ट में इस तरह के मुकदमात आते हैं, और रोजाना की तादाद में हाई कोर्ट के जजेस लोगों को समझाते हैं कि कानून में भी इजाजत है, इस्लाम में, शरीयत में भी है। तो फिर आप लोग क्यों झूठी FIR दर्ज कराते हैं? और जब वो बच्चियां जाती हैं ना उसके साथ जिससे उन्होंने मर्जी से निकाह किया होता है, तो वहां पर लड़ाइयां हो जाती हैं, रोने पिटने डल जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। तो ये तो तरबियत का मसला है। अब मुझे एक जुमला बताना, ये ना दिल से कह रहा हूँ, कानून से नहीं, आप मुझे बताना। मुझे बताइए कि ये जहालत है या वो बदला लेना चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर ऐसा क्यों हुआ, या वाकई को गैरत है जो प्रवोक हो रही है? और ये क्या चीज होती है? ये बुनियादी तौर पे तो सिर्फ और सिर्फ जहालत है बस। इनका कोई मतलब कि जिस बंदे की तरबियत ही आप देखें कि इस तरह की वो उसमें एटमॉस्फेयर में हुई है कि उसको बताया गया है कि औरत एक कमोडिटी है और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, भैंस है, गाय है, जिस तरह भैंस है, गाय है, और इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, इसकी अपनी कोई मंशा नहीं है, इसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसका कोई एहतराम नहीं है, जिस्म नहीं है, उसकी रूह नहीं है, कुछ नहीं है। इसके हवाले से जो फैसला करना है, जैसे तुम गाय भैंस बकरी के हवाले से करते हो, वो तुमने करना है। और अगर ये अपनी मर्जी से कुछ कर लेती है तो ये तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंच गई है। अब तुम्हें इख्तियार है कि जैसे तुम भैंस को मारते हो छड़ी, जब वो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं कर रही, तुम इसके साथ भी वैसे ट्रीट करो। ये वो माइंडसेट मेंटालिटी। मैं वापस आके ना आपके पास एक ही सवाल रखूंगा कि मिंबर की नाकामी नहीं है, क्योंकि इस मोहल्ले में एक से ज्यादा मस्जिद होगी और वहां पे एक से ज्यादा जुमा भी होता होगा। तरबियत किसने करना है? जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला SHO साहब हैं, सईद सियाल साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं नहीं सुनाना चाहता आपको अपने नबी की बात, कि ये बात उस वक्त मेरे नबी ने की कि इनसे बद्दुआ नहीं देना, इनको बद्दुआ नहीं देना, जब मेरे नबी के सर से और मुंह से खून जारी था। आपने कहा ये जानते नहीं। जब नबी इतना रहमतुल आलमीन हो और उम्मत जहालत या किसी भी वजह से अपने नबी की सुन्नत को वायलेट कर रही हो, फिर उस माशरे का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। ये तंज है या हकीकत है? आपका फैसला है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें वक्फे में ज्वाइन किया काशिफ बशीर साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हजरत, आपकी बहुत मेहरबानी। हम बात आज जिस मुकदमे पे कर रहे हैं, इसमें 2-3 जगह जो हैं, ये मैं पहले सईद भाई से बात करूँ, फिर मैं लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कई चीज़ों में ना नाकामी नज़र आती है, लेकिन मुझे उनमें बेईमानी भी नज़र आती है। मुझे लगता है माँ बाप भी बेईमान है, मुझे लगता है औलाद जो है वो भी धोखा देती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि जो अदारे हैं
ان سے بڑا فرعون اور بے ایمان اور کوئی نہیں ہے. نہ تربیت سکول میں ہو رہی ہے, نہ تربیت مدارس میں ہو رہی ہے, نہ مسجدوں میں ہو رہی ہے, نہ ممبر پہ ہو رہی ہے. تو میں نے گریبان آخر کس کا پکڑنا ہے؟ میں خدا کی قسم اکثر سوچتا ہوں کاشف بھائی, میں سوچتا ہوں کہ ہم جو اگلی نسل کو چھوڑ کے جائیں گے, یہ ہمیں دعائیں دے گی یا بد دعائیں دے گی کہ دے کر کیا گئے ہو, دے کر کیا گئے ہو. ہم پلاٹ اکٹھے کرنے کے چکر میں ہیں کہ ان کو یہ دے کر جائیں, لیکن ان کو اخلاق کس نے دینا ہے میں نہیں جانتا. سعید بھائی آپ سے ہمارے ساتھ ہیں. سعید بھائی یہ فرمائیے کہ بحیثیت ایس ایچ او آپ نے اس سارے مدے کو کیسے دیکھا؟ یہ کتنا کامن ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے؟ اور اب آنے والے وقت میں یہ سزا کیا زینب کے قاتل کی طرح مل جائے گی لیکن قصور صاف نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہونا اس معاشرے میں, یا واقعی کوئی ہم ایسی سزا دے سکتے ہیں کہ آنے والے لوگ سوچے کہ یہ نہیں کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ 4 فروری کو 9:50 پہ ہمیں 15 کے تھرو ایک کال ریسیو ہوئی کہ موضع نند پور میں ماں بیٹی نے خودکشی کر لی ہے اور گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کی ہے. تو ہم امیڈیٹلی موقع پر پہنچے, جہاں پہ ہمارے سینئر افسران بھی آ گئے, ہمارے ایس ڈی پی او صاحب بھی پہنچے, ہمارے ڈی پی او صاحب خود موقع پر پہنچے. ہم نے کرائم سین یونٹ کو وہاں پہ بلوایا. اب ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو اتار کے اور 4 پہیوں پہ رکھا ہوا تھا. ہم نے جب ملاحظہ موقع کیا سر تو یہ باتیں سامنے آئیں کہ ایک ہی کمرے میں دونوں نے لٹک کے خودکشی کی ہے. پھر ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ ماں بیٹی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کمرے میں کس طرح پھندا ڈال کے خودکشی کر سکتی ہیں. اور پھر ہم نے جو فرانزک سائنس پڑھی ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ایک اینٹی مارٹم انجریز ہوتی ہیں, ایک پوسٹ مارٹم انجریز ہوتی ہیں, اور پھر ایک لٹک کے جب خودکشی کرتے ہیں اس میں گردن کس طرح سرائی دار اور لمبی ہو جاتی ہے, اس پہ نشانات کس طرح سے ہوتے ہیں. وہ پھر ہمیں بڑا معاملات کلیئر ہوتے گئے کہ یہ خودکشی نہیں ہے. پھر ہمارے سینئر افسران نے اس کو سارا دیکھا تو جب ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ مرڈر ہے تو ہم نے سر پھر یہ قتل کا مقدمہ درج کیا. اچھا یہ سمجھ جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے سعید سیال کہ آپ لوگوں نے اسے اپنی مدعیت میں کیا. یہ خیال کس کو آیا کہ پولیس اپنی مدعیت میں کرے؟ ہمارے ڈی پی او صاحب بڑے پروفیشنل اور ماشاءاللہ قابل افسر ہیں. یہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب قتل بھی انہوں نے خود کیا ہے تو ہمیں اپنی مدعیت میں پرچہ درج کرنا چاہیے. یہ اچھی بات. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو نفسیات ہے اس طرح کے لوگوں کی, غیرت کے نام پہ قتل اس کو کرنا, کہنا ماں نے ہاں کر دیا کہ بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے کر لے, بالکل سنت ہے, بالکل شریعت ہے, اس میں کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہے, کوئی غیر مذہبی کام نہیں ہے, کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے. یہ کیوں پھر اس طرح کے لوگ اتنے میں کیا لفظ استعمال کروں, بے شرم کام کرتے ہیں اور اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں؟ یہ نفسیات عام ہے ہمارے اس طرح دیہاتوں میں یا کم ہے, یا کیوں نہ ہے اس طرح کی بات؟ سر اس ایریا میں جو سب سے بڑی وجہ یہ جہالت ہے, تعلیم نہیں ہے. سر میں نے اس کو بڑا مینوٹلی دیکھا ہے سر. یہ جتنے بھی کریکٹرز اس میں ہیں, یہ جو ملزمان ہیں, کوئی 2 3 پڑھا ہوا ہے, کوئی بالکل ان پڑھ ہے سر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جہالت ہی اس کی وجہ ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا سعید, اور یہ بات ہے ایک پولیس آفیسر کے طور پہ نہیں, ایک باپ, ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں کی مساجد میں جو جمعے ہوتے ہیں, جو خطبے ہوتے ہیں, ان مولویوں کو بھی کوئی تربیت دینے کے لیے ہو, چاہے وہ تھانے دار ہو؟ میں نے بہت سے پولیس آفیسرز کو دیکھا ہے, بہت اچھے, میں کیا کہوں, بہت ہی اعلیٰ نسل کے لوگ جو جمعے کو جا کے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں. میں نے بہت سے آفیسرز کو دیکھا ہے. کیا یہ بھی ذمہ پھر تھانے پہ ڈال دیا جائے کہ جمعے کے خطبے میں جو لوگ ہیں ان کو تربیت وہ دیں؟ سر یہ ہمارے آر پی او صاحب وسیم سیال صاحب ہیں, ملتان رینج کے ریجنل پولیس آفسر ہیں, یہ ان کا ویژن ہے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک سرکولر آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ ہر جمعے کو ہر ایس ایچ او ایک نئی مسجد میں جا کے کھلی کچہری بھی لگائے گا, اور لوگوں کو یہ ہم سارا اس میں ایڈریس بھی کرتے ہیں. بہت اچھی بات. رانا معصوم جو ہے یہ ان سے ابھی تھوڑی دیر میں بات بھی کرتے. کاشف بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ معاشرے میں آپ نے پچھلے 20 سال سے پہلے کس طرح کے غیرت مند لوگ دیکھے تھے, اور آج جتنے غیرت مند ہم ہیں
اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ بلال قطب صاحب سوری ٹو سے کہ اب یہ جو ہے نا بریک ڈاؤن ہو گیا ٹوٹل، نہ صرف انسٹیٹیوشنس کا بلکہ ہمارے گھروں کا بھی. اس میں آپ نے جیسے جی بریک ڈاؤن ہوا ہوا. دیکھیں اگر آپ جیسے آپ نے اپنے کوشچن میں کہا تھا ابھی انٹرو میں کہا تھا کہ ہم تربیت نہیں دے سکے ہیں، اب اس کو آپ قصوروار گورنمنٹس کو بھی میں ٹھہراؤں گا کہ جنہوں نے ڈیلیبریٹلی ان کو ایجوکیشن دینے سے ایجوکیشن سے محروم رکھا. پاس کے آپ 30 سال دیکھ لیجئے، 40 سال دیکھ لیجئے، ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے، ان کو ایجوکیشن دی نہیں ہم نے. اس کے بعد مینٹلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ بھی ابھی کر رہے تھے کہ ہمیں جب ایک تو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، ڈگریاں لے کے بھی جاہل ہیں لوگ موسٹلی، آپ کو بھی پتا کیا کرتے ہیں. موسٹلی کا لفظ لگا کے آپ نے اچھا کیا ویسے. نہیں موسٹلی ہاں ہے ایسے ہی ہے نا جی. اچھا نہ بھی لگاتے تو میں راضی تھا، راضی تھے. اچھا وہ اس میں ایسے ہے کہ ڈگریز تو لے لیں، مینٹلی ایجوکیٹ نہیں ہوئے. اب یہ کون سی غیرت ہے؟ نہ آپ کو مذہب اجازت دیتا ہے، نہ آپ کو کوئی دنیا کا جو قانون ہے وہ اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آنر کلنگ کے نام پہ یہ معاشرے کو دکھاوے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زینب سے بھی بڑا یہ کیس ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے. وہ نکاح کرنے جا رہے تھے نا جی، کچھ اور تو نہیں کرنے جا رہے تھے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو یہ اس میں ظاہر ہے کہ اب ایک اور چیز جو ہے رول آف لا کا انشور نہ ہونا. بہت اچھی بات انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے کی کہ جی ہم جو ہیں اس میں مدعی بنے ہیں. یہ اب اس میں اگر بنے ہیں، ہوتا یہ تھا کہ 3-4 لوگ ملے، کسی کو انہوں نے مار دیا بچی کو، اور اس کے بعد خود ہی وہ مدعی تھے، بعد میں خود ہی معافی دے دیتے تھے، ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، ابھی آپ جو بریک میں آپ بات کر رہے تھے اسی ایری کی ایک بات تھی. ان کی کسی ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے نام نہیں لوں گا، ان کی بھتیجی نے شادی کر لی لاہور میں ہی کسی سے. اچھا اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس کو چھوڑ کے آ جائے. وہ ایک دن کہیں آئی ان کے پاس اور اس نے ان کی کافی بےزتی کی کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں. تو میں آئی واز سرپرائز کہ ان کا ایک بھائی جو ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک بھائی ایڈوکیٹ تھا، تو وہ آپس میں جو بات کر رہے تو میرے واقعی ہی میں دھواں نکلا ہے. اس نے کہا یار نہیں مانتی اس کو مار دو. یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو آپ نے جو ڈگریوں والی بات کی وہ بالکل سچ ہو گئی. بالکل سچ. وہ ایڈوکیٹ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، قانون جانتا ہے. بلال قطب صاحب میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے آج کے دور میں. یہ پرانی بات نہیں ہے، 1 سال پرانی. اس نے کہا مار دو اس کو یار. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے 40 سال ہو گئے لوگوں کے ساتھ خدا کی قسم بیٹھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ہر طرح کی آپ کو بات جو ہے وہ سننی پڑتی ہے ان کی، وہ اچھی ہو یا بری ہو. مجھے آج تک کوئی ایسی ماں نہیں ملی جو اپنی بیٹی کی شادی سے ناخوش ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہو آپ بتائیں پھر طلاق دو آ دئیے. پھر میں کمال ہے، میں کیوں کہوں؟ میرے سے رائے لو کہ کیا معاملات ہیں. میں یہ نہیں رائے دے سکتا کہ اس کا نکاح کروا دو یا اس کی طلاق دلوا دو. یہ رائے بچی نے دینی ہے، مائیں پیچھے، باپ پیچھے. حضور جب وہ ایک نام محرم آیا ہوگا تیسرا جس کا نام ہے رب نواز، اللہ میری موت. ایک لائن ذرا کہہ لیں جی بسم اللہ. جو آپ نے بات کی مولانا صاحب سے معذرت کے ساتھ، اب مولوی حضرات جو ہے مسجد میں رات کو 2 بجے تو شروع ہو جاتے ہیں جی، مطلب 3 بجے بھی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حالانکہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مذہب کی سب کو اجازت ہے. نہیں تو جو بیمار ہے وہ مر جائے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سردیوں میں رات کو 3 بجے نعت پڑھنی شروع کر دی مولانا صاحب نے، میرے گھر کے بالکل پاس ہے. میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں جاتا ہوں، اس نے کہا آپ نہ جائیں. اب ان کو سمجھائیں تو وہ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ ایجوکیٹ سن لیجئے، جب یہ آپ یہ بات کرتے ہیں تو یار یہ جو ہماری اگلی جنریشن ہے اس کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے، وہ آپ کا بھی اتنا ہی ذمہ ہے جتنا ایک ماں باپ کا. یہ میں ان سے بات کرتا ہوں لیکن وقفہ کیونکہ لینا، میں واپس آ کے رانا صاحب سے بات کرتا ہوں. رانا صاحب بڑے ادب کے ساتھ ہی کہہ کے جا رہا ہوں، جو بشیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کاشف، یہ بڑی خوبصورت، معافی کے ساتھ آ کے جواب آپ سے ضرور لوں گا. ہم نے 3 بجے نعت پڑھ کے سوتے بچوں کو جگانا ہے جنہوں نے کہ صبح 6 بجے اٹھ کے اسکول جانا ہے. ہم نے بیماروں کو تنگ کرنا ہے. لیکن جب نبی پاک کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ حسنین نے سرخ کرتے پہنے تھے اور آپ نے ممبر چھوڑ دیا، آپ چھوڑ کے بچوں کے پاس. یہاں بچوں کے ساتھ محبت کرنی سنت رسول کیوں نہیں ہے؟ جب بات کریں گے تربیت کی، کہیں گے کندھوں پہ کھلا رہے تھے تو اماں عائشہ دیکھ رہی تھی، سیدہ فاطمہ دیکھ رہی. جب کرنے کی باری آتی ہے تو تب رب نواز کو بلا کے اپنی ماں اور بہن کو قتل کراتے ہو. تو حضور سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، چشتی صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ قتل اس نے کیا ہوگا، یہ جوان عورتیں تھیں تو انہوں نے تو ان کے ساتھ آگے سے کشتی لڑی ہوگی نا. یہاں غیرت جو ہے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ یا یہ قتل واقعی غیرت مند تھا کہ ایک غیر محرم سے، رب نواز سے اپنی ماں اور بہن کو مل کے قتل کروایا جائے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मासूम हमारे साथ हैं, DPO हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको चुभती हुई बात कहूँगा। ये फरमाइए कि आप लोग पहले तो मुझे ये फरमाइए कि सोशल टेक आपका क्या है? ये माशरे में जो घुनौनापन हो रहा है गैरत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, किरदार के नाम पे, ये हमने पहले नहीं सुना था या नहीं देखा था, या हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत आला बात है कि आप लोगों ने अपनी मुद्दत में एक मुकदमा किया। ये उससे ज़्यादा बड़ी आला बात है कि आप लोग मसाजिद में जाके अब मौलवियों साहब का जो मेंबर है वो भी उनसे ले लेना चाहते हैं। तो हम 5 साल के बाद अब मुफ्ती और मेंबर का भी नाम लेना छोड़ देंगे। हम कहेंगे जनाब पुलिस ने देखे मुजरिम नहीं पकड़ा, अब मस्जिदों में तरबियत भी नहीं कर पा रही। स्कूल आपके पास, FIR आपके पास, थाने आपके पास, तरबियत मस्जिद की आपके पास, तो उलमा कराम तो आपके बहुत बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे मासूम। फिर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि एक तो ये है कि इस रोल को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो मसाजिद में हम रोल अदा कर रहे हैं, और इसका मतलब लोग अप्रिशिएट इसीलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी कंट्रीब्यूशन बाकी शायद सेगमेंट से ज्यादा हो रही है। दूसरा ये जो इशू है आपने रेज किया, इसमें सबसे पहले लोगों को ये एजुकेट करने की जरूरत है कि औरत को अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये मैं वर्ड यूज करूँ प्रॉपर्टी, जो रूरल एरियाज है ये औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर कोई शादी अपनी मर्जी से कर रही है तो किसी ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है। हालांकि ये तालीम देने की जरूरत है कि जिस तरह मर्द को अपना शौहर चुनने की इजाजत है, अपनी वाइफ चुनने की इजाजत है, पसंद की शादी की इजाजत है, अगर इस तरह अगर कोई खातून भी करना चाहती है शादी तो उसको इस बात पे कत्ल नहीं कर देना चाहिए। अब ये जो स्पेसिफिकली मैं इस इंसिडेंट की बात करूं, अब इसमें जो लड़का है वो जो जिसके साथ उसका जो अलेज किया जा रहा है रिलेशन था या उसकी बात थी नज़ाकत, इनकी रिश्तों की बात चली है, उसने रिश्ते की कोशिश, यानी इनके उस इंसिडेंट से पहले एक दिन पहले बात चली है, लेकिन जो कुछ फैमिली के इर्द गिर्द के लोग हैं, इसमें से एक जो उसका कजन है बच्ची का, उस खातून का जो इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने ये बात सिरे तक चलने नहीं दी, पाया तकमील तक नहीं बनेगी। हालांकि ये शादी हो सकती थी, लड़का माशाल्लाह वो भी अच्छा गुड लुकिंग, लड़की की वालदा भी इस हक में कि अगर ये, और उसने अपनी बेटी को यहाँ तक, वो जो लड़का इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसने ये कहा कि लड़की की वालदा ने यहाँ भी कहा कि चले जाओ आप लोग खुद शादी कर लो, अच्छा ये नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बात की। चूंकि तो लड़की की वालदा की भी डेथ हो चुकी है तो हम इस पे नहीं कमेंट कर सकते। तो इट मीन्स कि अगर वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो लीगल वे में फैमिली को राजी करके अगर वो शादी करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको एक अनार का सबब बना देना। और फिर ये जो लड़की का एक भाई है जिसके मर्डर में इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, उसकी कोई तालीम नहीं है, जीरो तालीम है उसकी। अब उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्यों किया, बस जी ये इसका रिलेशन था। वो फैसलाबाद में जॉब करता था, वहां पे उसको बुलाया गया स्पेशली और ये मर्डर किया है। अच्छा राना मसूद, ये बताइए कि आप लोगों ने अपनी मुद्दत में इस मुकदमे को लिखा, ये बहुत ही कमाल किया, ये बाकी सारी पुलिस को, पंजाब की या पंजाब के अलावा पुलिस को नहीं पता कि ये यूं करना चाहिए? नहीं, हमें चूंकि इन्होंने तो इसको खुदकुशी का रंग दे दिया था, यानी कि खुदकुशी बना दिया था, और वो उसमें सिंपल ये होना था कि ये खुद अपना देना था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो मुझे, जब मैं पहुंचा तो हमें बड़े साफ से ये लग रहा था कि ये खुदकुशी, और अगर खुदकुशी होती तो एक खातून की, पहले इन्होंने इसको इज्जत का ड्रामा दिया कि उसके साथ रेप हुआ इसलिए उसने खुदकुशी कर दी। हमने कहा अगर हमने यानी कि ये बात सोचने की है, खातून तो कर सकती थी, वो लड़की तो है, लेकिन लड़की की वालदा की खुदकुशी की, और फिर जो हमें शवाहद वहां से मिले और फिर मेडिकल जो रिपोर्ट आई उसकी रोशनी में हमें जो चीजें क्लियर होना शुरू हुई कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती। तो हमने ये स्टार्ट से ये लिया पर्सपेक्टिव कि हमें खुद इसका मदई बनना है। मैं इसलिए राना मासूम, ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अभी चंद दिन पहले लाहौर के अंदर, चंद हफ्ते पहले, कपल ऑफ वीक्स बैक, लाहौर के अंदर एक वकील साहब ने माशाल्लाह ताला अपनी 8.5 माह की प्रेग्नेंट वाइफ को कत्ल किया, और यही ड्रामा किया कि उसने हैंग कर लिया अपने को। इसलिए सिर्फ किया उसके पेट में बेटी थी और उसको बेटी नहीं चाहिए थी। और कमाल बात है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो खुद मुद्दई नहीं बनी, और 6 महीने से पहले में वो वकील जो है वो बाहर होगा। जी बिल्कुल, अब ये तो वहाँ की उसके वो जो एविडेंस की डिपेंड करता है कि किस किस्म के होते हैं, लेकिन अगर पुलिस मदई बने तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रुक भी सकता है, कत्ल
लोग औरत का जो इज्जत के नाम पे होता है। और बहुत शुक्रिया राना मासूम, बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ आपके साथ है और हमारी तमाम वसाइल आपके साथ हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मस्जिदों में जाने वाला काम जो है ना, ये कमाल है। लेकिन मुफ्ती साहब से पूछूंगा वापस आके, चिश्ती साहब से, कि तो फिर मौलवी साहिबान जो है वो क्या काम अदा करेंगे। हजूर राना, मैं आलिया भी आपकी तरफ आता हूँ। ये जितना बात आपने मुकदमा ये सुना, हमारा ये ख्याल क्या दुरुस्त है कि इसकी वजह सिर्फ जहालत है? अगर इसकी वजह मैं सिर्फ जहालत मान लूं तो नेपाल में भी ये कत्ल ज़्यादा होने चाहिए, बांग्लादेश में ज़्यादा होने चाहिए, भूटान में ज़्यादा होने चाहिए, यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसी काबिलियत है, लेकिन ये नहीं होते। इराक के अंदर गुर्बत हमसे 600 गुना ज़्यादा है, वहाँ ये नहीं होते। हमने बहाना तो नहीं कहीं अपनी जहालत को बना लिया इन मामलात के लिए? ये बहाना ही है, क्योंकि किस किस चीज़ में जाहिल हैं। मज़हब में भी जाहिल हैं, दुनियावी तालीम में भी जाहिल हैं, हर जगह से हम जाहिल हैं। मुझे लगता है जो कहते हैं ना मर्दों का माशरा है, मर्द इस माशरे को बदलना नहीं चाह रहे, इसलिए ये चीज़ है। अभी पढ़े लिखे बंदे की बात हो रही थी। मेरे शेल्टर होम में जो औरतें आती हैं, कई दफ़ा मैंने बहुत पढ़े लिखे मर्दों को ये कहते हुए सुना कि आपने तो फलानी औरत को सपोर्ट कर दिया। यानी इस माशरे में औरत को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। उस पर मैंने उन्हें जवाब ये दिया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मर्दों के लिए काम नहीं करती हैं, आप सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए काम करती हैं। तो मैंने उन साहब को, भाई को जवाब यही दिया था कि भाई ज़रा सा अपने विजन को बढ़ाइएगा, तो मैं औरतों के या बच्चों के लिए नहीं, मैं मर्दों के लिए काम करती हूँ, क्योंकि औरत की जो हुर्मत है वो मर्द की इज्जत है। मैंने जब आपके घर की औरत को पनाह दी, बहुत अच्छी बात की, इसी बात को आगे बढ़ाइएगा। हुर्मत जो है, सिर्फ एक मिनट बिलाल भाई, क्विकली दो चीज। एक तो ये कि जो जिस बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया है, जो सिर्फ ये कह रही थी कि बेटी को पसंद की शादी करने दे, उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि अगर माँ बाप काफिर भी हों, मुशरिक भी हों, तो भी उनसे हुस्न सलूक करो। उसने सिर्फ इस बात पे माँ को मार दिया कि वो कह रही है कि अपनी बहन को बेटा पसंद की शादी करनी। दूसरा, मुझे चंद इशार, क्योंकि आपका भी ज़ौक़ है बड़े अच्छे, वो है, मैंने निकाले में मुझे सारे याद नहीं। ए आदम के बेटो, मैं हव्वा की बेटी तुम्हारे अदल की मुंतज़िर हूँ। मुझे ये बताओ ज़मी के खुदाओ, ये खुदा बन के बैठे ना, मुझे ये बताओ ज़मी के खुदाओ कैसी ये तुम्हारी मुनसफी है। किसी को बख्शा है तुमने रुतबा, किसी को रसवाइयों को पेशा, किसी को माँ के मर्तबे पे बिठा के दिन रात पूजते हो। यहाँ पे तो वो भी नहीं किया। किसी की मजबूरियों को तुम खनकते सिक्कों में तोलते हो। किसी को बेटी बना के घर में सबक हया का पढ़ा रहे हो। किसी की घुंघरुओं की ताल पे बज़्मे शहवत सजा रहे हो। किसी को बहन बना के उसके बदन को चादर से ढांपते हो। किसी के दामन पे तुम हवस की गलीज कीचड़ उछालते हो। किसी का मनसब आली कर दो, किसी को गंदी गाली कर दो, किसी का डोली नसीब कर दो, किसी का बोली नसीब कर दो। अब यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की नहीं है वैसे, और ये जिन लोगों ने ये किया है ना, उनका अपना कैरेक्टर आप देख लें। अब मैं यहाँ पे एक उनका अपना कैरेक्टर, अपना किरदार देखिए, वो खुद क्या करते हो। अब मेंबर क्या करेगा अगर मस्जिदों में भी पुलिस जाके किरदार साजी करे? मैं यहाँ पे दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप 2 नहीं 500 मस्जिदों के माबैन हमारे घर हों, वहाँ पर भी ये जुर्म होगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतों के और बहनों के, बेटियों के मुतल्लिक हकूक़ का तासुब इस हद तक बढ़ चुका है। अब मैं ज़रा बहुत लिबरल बात करने लगा हूँ। अगर आपकी या मेरी बहन या बेटी हमें ये कहती है कि मैंने पसंद की शादी करनी है, हमें गैरत आ जाती है। अगर हमारा कोई भाई या बेटा कहता है मैंने पसंद की शादी करनी है, हम उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जवान हो गया, उसका साथ देना है। सबसे बड़ा तासुब, सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा सानिहा हमारे मुआशरे की जहालत का ये है कि जब बेटी जो पसंद करना चाहती है तो वो जवान नहीं हुई, तो बेटा जवान वो बेगैरत, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना, वो बद किरदार भी हो गई, वो कैरेक्टरलेस भी हो गई। अगर बेटा ये ऐसा हरकत, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जमाने में नहीं थे जब अम्मा खतीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। खुदा का शुक्र हम जमाने में नहीं थे। हम इतने ही गलीज लोग उस वक्त भी होते हैं, मुझे बड़ा शक है। हुजूर आप इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे बताइए कि इस माशरे का ये किरदार अब हम एक्सेप्ट कर लें? नहीं, ये नॉन एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। देखिए बात सुने, जो अभी उन्होंने कहा कि हमने जब जो मखसूस जो मकता फ़िक्र है वो औरत को मतलब अपनी मलकियत समझता है, जागीर समझता है।
इस सेटअप को, इस माइंड सेट को तोड़ना पड़ेगा। उसमें हम सब जो हैं, माशरे के सारे सेगमेंट जो हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बहुत सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि स्टेट को एक्टिव होना पड़ेगा। स्टेट का फेलियर है। जैसे अब ये मुद्दई बने, ये ऐसा एक लॉ ले आना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि जिस घर में ऐसी ऑनर के नाम पे किलिंग हो, वहाँ के जो लोग हैं घर वाले, वो मुद्दई ना बन सकें। उसका जो मुद्दई है वो स्टेट हो या पुलिस, मतलब ज़ाहिर है कि स्टेट का ऑर्गन है, तो वो लोग हों और इसके साथ मिसाली सजाएं। इसके लिए मसाली सजाएं। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। मसाली से मुझे ये ख्वाब लगता है, अगर हकीकत है तो इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।